خدا خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ہر دور میں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ جب جادو کا زمانہ تھا تو موسیٰ کو کہا یہ تو ہماری نشانی لے کے جا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ جب مسیحائی کا زمانہ تھا تو عیسیٰ کو کہا کہ تم مردوں کو زندہ کر، نابیناؤں کو بینائی دے۔ اور جب عقل انسانی نے ترقی کی اور پتا تھا کہ اب آخری ہے پیغمبر اور آخری پیغام ہے، تو اب ایک ایسی دلیل چھوڑنی تھی جو آخر وقت تک ویلڈ بھی ہو اور محفوظ بھی ہو۔ This is very important to remember۔ تو اب خدا خود اپنا ڈیفنس کیسے کرتا ہے؟ آئیے اس کتاب کو دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں نشانیاں ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، ہم اس کتاب کی ویلیڈیٹی، اوتھینٹسٹی، کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں۔ لوگ اس پہ کچھ اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے اعتراض جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کم علم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سوال کا قد آپ کے علم سے بڑھ جائے تو بڑی فنی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا سوال آپ کے علم سے چھوٹا رہے تاکہ آپ غلط جواب تک نہ پہنچیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے سوال کا قد آپ کے علم سے بڑا ہے تو wait until your knowledge grows. You will see that many questions will die and new questions will arise. The question is also only an indication that you need to know more. جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں، اشکال پیدا ہوں، اس کا مطلب ہے your information is missing. Go and find the information to answer those questions. تو جب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں تو لوگ جانتے نہیں۔ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کتاب کے بارے میں بات کرنا، تو I will just touch a few things۔ پہلی بات ہے لینگویج۔ اگر آپ دنیا کی بہت ساری زبانوں کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ زبانیں 20، 30، 40 سال کے عرصے میں پہچانی نہیں جاتی بات۔ کسی زمانے کی انگلش آج اگر پڑھنا چاہیں 50 سال پرانے انگلش آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ایون اردو سمجھ نہیں آتی۔ اردو کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اردو اچھی ہے بذوق خود۔ I have to see the dictionary you find the meanings۔ بعض اوقات ایسے لفظ آ جاتے ہیں۔ اقبال کی شاعری اتنی مشکل ہوتی ہے بعض اوقات کہ ایک لفظ کے نہ سمجھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آج کل نہ مروج ہے نہ مستعمل ہے۔ آج کل تو اردو پتا آپ کو کیسی ہے، فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے تو کون ہریسہ بنائے، حلیم بنائے، برگر کا زمانہ ہے، تو زبان پہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں۔ آپ میوزک کو دیکھیں، کسی زمانے میں ترانہ، مالکوس، اس پہ لوگ محنت کیا کرتے تھے۔ آج کل میوزک کیسا ہے؟ اس لیے کہ زمانے کا پیس تیز ہو گیا، اتنا وقت نہیں ہے کسی کے پاس کہ ریاض کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی زبان میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی گرامر، اس کا سینٹیکس، اس کا پروننسیشن پریزروڈ، ویسے کا ویسا پریزروڈ۔ دس از اسٹرینج، دس اے میریکل۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، کہ ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کریں، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کریں۔ اللہ نے اس کی زبان کی حفاظت کا اہتمام کیا، اس کے تلفظ کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ کیسے؟ میں ابھی آپ طریقہ یہ تھا، یہ میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں۔ پروفیسر حمید اللہ اس کی بہت بڑے ایک ریسرچ ورکر گزرے ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہی نیو اباؤٹ مے بی 20+ لینگویجز، اور ان کو انٹرنیشنل سٹیزن شپ حاصل تھی۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کا بڑا رول ہے، بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا کہ جب آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آتی تو آپ پہلے مردوں کی جماعت میں جاتے، ان کو سناتے، پھر عورتوں کی جماعت میں جاتے اور ان کو سناتے۔ اٹ واز اے پریکٹس، اور ان کی بات اس لیے رد نہیں ہو سکتی کہ ہی از اے ویری سائنٹیفک مائنڈ۔ پروفیسر حمید اللہ 2 PhDs کی ہوئی تھی۔ He would never talk out of his wishes، اور عقیدت سے بات کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ ان کے لیکچرز کچھ آڈیو شکل میں بھی موجود ہیں، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو سنیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن آتا تو آقا اور رسول وہ آیتیں آ کے مردوں اور عورتوں کی جماعتوں کو سناتے، اس کے بعد وہ آیتیں نماز میں پڑھی جاتی، دہرائی جاتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہر رمضان میں جتنا قرآن آ چکا ہوتا آپ اس کو دن کے وقت، تراویح میں نہیں، دن کے وقت پڑھتے اور لوگ سنتے، ٹو میک شیور کہ یہ محفوظ ہے۔ وہ لکھوایا جاتا
کیسے لکھوایا جاتا؟ تفصیل میں جائے بغیر دو آپ کو واقعات سناتا ہوں، آپ سب ان سے واقف ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کبھی آپ نے ان کے بارے میں اس طرح سوچا کہ نہیں. جب حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ کی سسٹر مسلمان ہو گئی، آپ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہو، آپ جا رہے تھے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. کسی کو رستے میں ملا، اس نے کہا جب آپ اپنی بہن کی خبر لیں. جب اپنی بہن کے گھر گئے تو ڈور بند تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی، تو آپ نے نوک کیا، ڈور کھلا، بڑے غصے سے داخل ہوا، کہا دکھاؤ کیا پڑھتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ پاک صاف ہو کر آئیں پھر ہم دکھائیں. تو آپ نے پڑھا، کچھ لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا تھا؟ کسی چیز پہ لکھا ہوا تھا. پھر ایک روایت انہوں نے کوٹ کی ہے کہ ایک شخص آیا کسی دوسرے علاقے سے، تو جتنا قرآن اس وقت موجود تھا وہ اسے دے دیا گیا، جاؤ اور اپنے گاؤں میں جا کے لوگوں کو سناؤ اور پڑھاؤ. تو سب سے پہلے قرآن کے حافظ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود. جب آپ کا آخری رمضان تھا تو آپ نے کہا مجھے جبریل نے حکم دیا کہ میں 2 دفعہ قرآن کو پڑھوں. لوگوں نے سنا، سب کو حافظ موجود تھے، کنفرمیشن ہوئی. یہ ایک وربل فارم تھی اس کو محفوظ کرنے کی، اور ساتھ ہی یہ لکھا بھی جا رہا تھا. احادیث لکھوانے میں شروع میں آپ بڑے ریلکٹنٹ تھے، بعض روایت ہے، بعد میں آپ نے حدیث لکھنے کی اجازت دی، لیکن وہ اس سے بالکل سیپریٹ تھا. وہ آتا ہے واضح کون کون لوگ تھے جنہوں نے حدیث لکھنے میں دلچسپی ظاہر کی، تو ان کو اجازت دی گئی. تو یہ تو ہو گئی آپ کی کولیکٹ کیسے ہوا. اب جنگ یمامہ جب ہوئی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، تو بہت سارے حافظ شہید ہوئے. اس سے حضرت عمر فاروق کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں یہ ہم سے کھو نہ جائے. تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ کیوں نہ اس کو کتابی شکل دی جائے. حضرت ابوبکر واز ویری ریلکٹنٹ، اور ان کا جواب یہ تھا کہ تو مجھے وہ بات کہنے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. پھر زید بن ثابت کو بنایا گیا ثالث. تو آپ نے جب بحث کی تو وہ بھی نہ مانے. حضرت عمر ایک سوال کیا زید بن ثابت، اس میں حرج کیا ہے؟ تو زید بن ثابت کہتے ہیں دس کوسچن واز ورتھ تھنکنگ، اس میں حرج کیا ہے لکھنے میں. تو پھر میرا سینہ کھل گیا، ابو بکر بھی راضی ہو گئے. پھر کچھ قوانین یہ طے ہوئے کہ کوئی ایسی آیت قبول نہیں کی جائے گی جس پر 2 گواہیوں سے کم گواہی. ٹھیک ہے، لکھا ہوا لایا گیا، 2 گواہیاں ایک آیت پہ دی گئی. ایک آیت ایسی تھی جس پہ ایک ہی گواہی ملی، حضرت حسیمہ کی، ایک صحابی تھے. تو قریب تھا کہ وہ آیت نہ شامل کی جاتی، لیکن بہت سارے لوگوں نے تصدیق کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک نزع کے مسئلے میں گواہی دی تھی. تو حضور نے کہا تھا کہ اس کی گواہیاں 2 بندوں کے برابر ہیں. اٹس ورتھ تھنکنگ کہ خدا کام کس طرح کرتا ہے، کتنے لطیف طریقے سے اس نے کہا کہ ایک آیت بھی نہیں جانے دی جائے گی، اور کتنے حسین طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا. اس کے بعد ایک نسخہ مرتب ہوا، وہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کیا گیا. اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں کچھ اور مسائل پیدا ہوئے کہ مختلف علاقوں کے تھوڑے سے گفتگو کے طریقے، الفاظ کے بولنے کے تلفظ فرق ہے. جیسے تابوت، مکہ والے تے لکھتے ہیں، مدینہ والے تے نہیں لکھتے، صرف ہے ڈالتے ہیں. اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ آواز میں فرق تھا. حضرت عثمان نے کہا کہ وہ نسخہ لاؤ. وہ نسخہ منگوایا گیا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں کمپائل ہوا تھا. کاتبوں کو بلوایا گیا اور سارا قرآن 7 کاپیاں کی گئیں، اور وہ 7 کاپیاں مسجد نبوی میں سنائی گئیں، 7 کی 7 سیپریٹلی. لوگوں نے سنی تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے. تابوت پہ فیصلہ تو عثمان نے دیا کہ تے کے ساتھ لکھو مکہ کے مطابق، کیونکہ وہ دونوں طرح لکھی ہوئی تھی. تو دے میڈ اٹ شیور کہ کسی قسم کا پرابلم نہ ہو انڈرسٹینڈنگ میں. اور اس کے بعد میں لیٹ ایک پرابلم ہوا جب حجاج بن یوسف نے آراب لکھوائے، کیونکہ اب غیر مسلموں کے پاس بھی قرآن جانے لگا تھا، وہ تو عربی سے واقف نہ تھے، تو زیر زبر اوپر ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے عربی میں. تو پھر انہوں نے آراب لکھوائے. تو یہ حفاظت کا سلسلہ آپ دیکھیں کیسے چل رہا ہے کہ حضور سنا رہے ہیں، حفظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. ابو بکر پہلا کمپائل کر رہے ہیں، عثمان غنی اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، سرکولیشن. آگے آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ آیت، آپ سب اس آیت سے واقف ہیں کہ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے. اس کا مطلب کیا؟
میں وہ مطلب اس کا نہیں لے رہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے اس لیے تو یہ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یہ نہیں، بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر اس میں کچھ غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں رہا تو ہمیں کیا، کہ اللہ کی ذمہ داری تھی. تو جو خدا کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، دے کین سے کہ اوکے مسلم، یہ کبھی نہ کہنا کہ یہ آیت ایسے ہوگی تھی ویسے ہوگی تھی، اصل میں ایسی تھی، اصل میں ویسی تھی، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو تمہارے اللہ نے خود لی. تو اللہ از آسکنگ، چیلنجنگ یو کہ دیکھو یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی ذمہ داری میں نے خود لے لی ہے، اب اسے چیک کر لو. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن یہ مثال بڑی دلچسپ ہے اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. یہ حسین عبد الرؤف صاحب ایک لیڈز یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، ہی از اے لنگوسٹک اور ہیڈ آف دی عربک ڈپارٹمنٹ کے ہیں. ان کی یہ کتاب ہے جو ون آف مائی فیوریٹ بکس، تو میں نے اسے کئی دفعہ دیکھتا ہوں، ساری تو میں نہیں کہہ سکتا میں نے پڑھی ہے، لیکن جب کچھ چیز دیکھنی ہوتی ہے اس میں دیکھتا ہوں. اس میں سے ایک چیز میں آپ کی سماعتوں کی اور بصارتوں کی نظر، ایک پیج ہے ان کی کتاب کا جس پہ یہ لکھا ہے کہ یہ ایک اسٹرینج اسٹیٹسٹیکل ایک آبزرویشن ہے کہ اس میں اینجلز اور ڈیولز کا ذکر دونوں کا 88 ٹائمز آیا ہے، اور ڈیتھ اور لائف کا ذکر 140 ٹائمز آیا ہے. 140 ٹائمز ڈیتھ کا لفظ آیا ہے، 140 ٹائمز لائف کا ذکر آیا ہے. 167 ٹائمز گڈ ڈیڈس کا اور ایول ڈیڈس کا ذکر آیا ہے، اور 241 ٹائمز پروفٹس اور پیپل کا ذکر آیا ہے. انبیاء کا ذکر بھی 241 ٹائمز اور لوگوں کا ذکر بھی 241 ٹائمز. دن کا لفظ جو ہے ڈے 365 ٹائمز آیا، ڈیز ان ایئر. اور ڈے کا لفظ، خالی ڈے کا لفظ 365 اور ورڈز ڈیز 30 ٹائمز، ایام یعنی ماہ 30. سوال یہ کرتا ہے حسین عبد الرؤف، ہی از اے ویری انڈیپینڈنٹ کریٹیکل پرسن ہو از ناٹ اے وشفل اور بائسڈ پرسن. وہ کہتے ہیں کہ از اٹ پاسبل، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، از اٹ پاسبل کہ ایک ایسی کتاب جو کہ آہستہ آہستہ پیسز میں آ رہی ہے، تو رات کی طرح دست اس کی وہ نہیں سلے نہیں آگے لکھی ہوئی، تو ٹکڑوں میں آ رہی ہے، اگر یہ کتاب کسی شخص نے لکھی ہے تو اپنے آپ سے اکیلے میں پوچھیے گا از اٹ ہیومنلی پاسبل کہ ایسے زمانے میں جب کاغذ کا اس طرح سے کوئی تصور نہیں، کوئی ریگولر پرنٹنگ نہیں، پریس نہیں ہے، کچھ چیز ادھر لکھی جا رہی ہے کچھ ادھر لکھی جا رہی ہے لیکن حفظ کی جا رہی ہے، از اٹ پاسبل فار ہیومن برین ٹو میک شیور کہ 365 ٹائمز میں ڈیز کا ذکر آئے، ایکول ٹائمز میں گڈ ڈیڈ اور ایول ڈیڈز کا ذکر آئے؟ از اٹ پاسبل؟ اٹس امپاسبل، امپاسبل. کیونکہ اگر آپ یہ نمبر مینٹین کرنا شروع کریں گے تو آپ تو ربط نہیں رکھ سکیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ایک آیت آتی ادھر، آپ کہتے ہیں اس کو ادھر لکھنا ہے، وہ آیتیں جو آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے بولی ہیں وہ لکھائی کہیں شروع میں جا کے. یہ کیا بات ہے؟ از اٹ پاسبل فار اے ہیومن بینگ؟ نو اٹس ناٹ. آپ کبھی سوچ کے دیکھیے گا. اور دوسرا اللہ نے کلیم کر دیا. پہلے تو دیکھیے اللہ کے چیلنج کرنے کے انداز، پہلے اس نے یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے بھیجی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کو بیان کریں گے، ہم ہی اس کو جمع کریں گے. اور اس کے بعد ایک اور کلیم کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کہنے کا مطلب یہ اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو نکال کے دیکھ لو، اور اس میں گائیڈنس ہے وہ جو گاڈ فیئرنگ ہے. تو اگر کوئی نالجیبل ہے تو اس کا کام ہے کہ اس کو غلط ثابت کرے اس کی آیتوں کو. آج تک میں نے جو اعتراض قرآن پہ، انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں ملتی ہیں آپ کو، لوگ کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں، انکانسسٹنسیز ان قرآن. اتنا فنی وہ آرٹیکل ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے کبھی قرآن سے پڑھا ہی نہیں.